مساجد کی شہادت پر، مساجد کی عظمت پر اور قرآن کی عظمت اور قرآن کے وقار اور اس کی بے حرمتی کے تعلق سے ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن اس کو برداشت نہیں کیا، اور قطعاً یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جنور ہو چاہے کہیں اور ہو۔ ابھی تک شمشاباد کی مسجد نہیں بنائی گئی، مسجد جاگیردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے عادل آباد جو پرانا ضلع تھا، اب اس کو توڑ کر اس میں ایک آصف آباد سمجھیے کہ ضلع بنا ہے، جنور منڈل میں، جہاں قریب 3,500 مسلمان رہتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کی تجارت وہاں ایک اچھی سمجھیے کہ پوزیشن مسلمانوں کی مارکیٹ میں ہے، اور ایک چھوٹے سے واقعے کو ایک بڑا بہانہ بنا کر فرقہ پرستوں نے ایک ننگا ناچ کھیلا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس فساد میں پولیس نے مکمل فرقہ پرستوں کا ساتھ دیا ہے۔ ریونت ریڈی کو چاہیے بحیثیت ہوم منسٹر، چیف منسٹر اور مائنارٹی افیئرس منسٹر، یہ تینوں چارج انہی کے پاس ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پولیس آفیسرز جن کی نگرانی میں یہ فساد ہوا، پورے ایویڈنس میرے پاس موجود ہے، 200 پیٹرول کی باٹلیں سمجھیے کہ پورے منڈل میں تقسیم کی گئی، 200 باٹلیں، اور کوئی 25 سے 30 باٹل کو پولیس نے سیز کیا، اور جس سے سیز کیا وہ شخص بھی پولیس سے بحث کر رہا ہے، اور اس کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا، اور وہ پولیس سے بحث مباحثے کر رہا ہے۔ اگر ایک باٹل بھی کہیں کسی انسیڈنٹ کے موقع پر کسی دوسری کمیونٹی کے پاس، اقلیتوں کے پاس نکلتا تو پولیس کیا حشر کر دیتی۔ ایک دیوانہ رکشا پورم میں دیوانہ ہے، اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، سب موجود ہے، لیکن اس پر نان بیلیبل انتہائی سیریس سمجھیے سیکشنز لگا کر اس کو جیل کو بھیج دیا گیا۔ اور چنگی چلہ میں بیک ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا مگر مجبور ہوں، چنگی چلہ میں جو سمجھیے کہ بونال کے موقع پر گڑبڑ ہوئی، اس گڑبڑ میں SC/ST ایٹراسٹیز کا ایکٹ مسلم نوجوانوں کو لگایا گیا، اور 1 مہینے سے زیادہ مسلمان بچے جیلوں میں رہے، اور دوسرے کو سمجھیے کہ صاحب یوں چپ دکھاوے کے لیے، بیلنسنگ کے لیے اریسٹ کیا گیا اور ریلیز کر دیا گیا۔ تو بہرحال جو کل صرف کل ہی نہیں ہوا، آصف آباد میں یہ بات پک رہی تھی، اور آصف آباد تنور پر نظر بھی آ رہا تھا، بند کال کیا گیا۔ سیتا کا ہاسپٹل کو سمجھیے کہ گئی، ایک ٹکر جو ہوئی تھی، جو بھی مسئلہ تھا، اس کی مزاج پرسی کے لیے اسٹیٹ منسٹر ہاسپٹل کو گئی تھی، اور وہاں پر جا کر انہوں نے بیان بھی دیا، ہم انویسٹیگیشن کرائیں گے، ہم میڈیکل رپورٹ چیک کریں گے، اگر واقعی کوئی مجرم ہے، یعنی ریپ کیس کو شاید سمجھیے کہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو سیتا کا اس ہاسپٹل کو جا سکتی ہے اور وہاں پر ٹانڈوں کی خبرگیری کر سکتی ہے، تو بحیثیت منسٹر آج سمجھیے 24 گھنٹے ہو گئے، میرے پاس 2:30 بجے تک کی تو اطلاعات تھی کہ کوئی سمجھیے منسٹر وہاں پر وزٹ نہیں کرا، اور سیتکا کو جا کر وہاں پر لوٹے ہوئے مسلمانوں کی دکانیں، مکانیں اور مساجد۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہم کسی کی بھی حمایت کرے ہوں گے، بلا شبہ ہم کانگریس کی حمایت کریں، اور کانگریس کی جو حمایت کرے مساجد کے ایشو پہ اور ناانصافیوں کے اوپر ہم نے حمایت کی ہے۔ کانگریس یہ نہ سمجھے کہ صاحب جو حمایت کرے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مساجد کی بے حرمتی اور قرآن کے اوراق اور قرآن کو پھاڑ کر بکھیر دینا، یہ کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں بہت واضح کہہ رہا ہوں،
کل بہرحال میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں گھر پر ہی تھا جب مجھے اطلاع آئی یہ سارے واقعے کی۔ اس وقت یہ واقعہ شروع ہوا 12 بجے، 12 ساڑھے 12 سے 3 بجے تک ننگا ناچ جاری رہا، پولیس فورس تماشا دیکھتے رہی۔ ریونت ریڈی کو چاہیے کہ ایس پی اور ڈی ایس پی سے بلا کر بات کرے، ان پورے آفیسرز کو شوکاس نوٹس دے اور امیڈیٹ ان کا تبادلہ کرے۔ جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے سی ایم او آفس کو فون کیا۔ بہرحال سمجھیے کہ اسپیشل سیکرٹری لیول کے لوگوں سے میں نے بات کی۔ بات کرنے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ بھائی آئی جی کو بھیجا جا رہا ہے، اسپیشل فورس کو بھیجا جا رہا ہے، امیڈیٹ وہاں پر سمجھیے پیس کے لیے آئی جی کو ہم یہ کہے ہیں کہ آئی جی وہاں پر سمجھیے کہ کیمپ کرے اور جو بھی سچویشن ہے اس کو ہم کنٹرول کریں گے اور کسی ملزم کو نہیں بخشیں گے۔ یہ بات مجھے سی ایم او سے 2 بار کہی گئی۔ میں کانسٹنٹ سمجھیے کہ سی ایم او آفس سے چیک میں رہا، تو مگر آج صبح مجھے اطلاع ملی، میں نے جیسے کہا کہ 1:30 بجے تک تو کوئی منسٹر نہیں گیا، 1:30 بجے تک، اور پھر صبح تک کی اطلاع 12 ساڑھے 12 بجے بھی میں نے بات کی انسیڈنٹ کے مقام پر، کسی کی کوئی اریسٹنگ ابھی تک عمل میں نہیں آئی۔ مسلمانوں کا قریب سمجھیے کہ 15 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، 15 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور ایک بات بتلاؤں کہ فائر انجن آیا مقام پر، اس کو پولیس فورس نے آدھے گھنٹے تک فائر انجن کو شعلہ پوش مکانات اور دکانوں کی طرف جانے کا پرمیشن نہیں دیا۔ از دس اے سمجھیے کہ صاحب گورنمنٹ، از دس اے سیکولر گورنمنٹ؟ اگر آپ کے ہاتھ میں پولیس فورس نہیں ہے تو آپ کسی کو ہوم منسٹر بنا دیجئے اور اس کو انسٹرکشن دے کر بنائیے کہ ہوم منسٹر کو یہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس طرح سے سمجھیے کہ یہ گورنمنٹ چلتے رہی تو یاد رکھیے کہ کے سی آر کی حکومت لائن آرڈر کے مسئلے پر نہیں گری، کے سی آر کی حکومت مساجد کی شہادت پر گری ہے، تو آپ کی حکومت بھی بچ نہیں سکتی۔ بہت بانگے دوال یہ بات کہہ رہا ہوں، مساجد اور قرآن پر مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ چیف منسٹر کو مساجد کو جانا پڑے گا۔ 3 مساجد کو نقصان پہنچایا گیا ہے، مساجد کے پورے سمجھیے کہ کولرز کو، کہیں اے سی کو، فینس کو، جانی مازوں کو اور قرآن مجید اور دیگر دینی کتب کو ایسے پھاڑ کر بکھیر دیا گیا ہے۔ اگر یہی کسی مندر کے تعلق سے ہوتا تو کیا حکومت تماشا دیکھتے رہتی تھی؟ کانگریس میں بیٹھنے والے مسلمان ہجڑوں سے مخاطب ہوں میں کہ تم سمجھیے کہ صاحب تمہاری پارٹی پاور میں ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے، جس طرح کاؤں ٹی آر ایس کے وقت کرتے تھے، آج بھی سمجھیے کہ جا کر سیکریٹریٹ کو اندر داخل ہو کر چیف منسٹر سے بات کرو۔ حالانکہ چیف منسٹر سے ملاقات میں آج کر سکتا تھا، مگر میں کرنا نہیں چاہا۔ گورنمنٹ کے ایکٹ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کیا ایکٹ لیتی، کیا ایکٹ کرتی ہے۔ اور میں ذرا سمجھیے کہ پیچھے لے جانا چاہوں گا، سیکریٹریٹ مساجد شہید ہوئی تھی، شہید ہونے کے بعد ہم نے موومنٹ شروع کیا تو بہت سے علماء، بہت سی جماعتیں یہاں میٹنگ میں موجود تھی، انہوں نے کہا چیف منسٹر سے ملاقات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ملاقات نہیں کروں گا اور کوئی ملاقات جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کوئی ڈیلیگیشن ملاقات نہیں کرے گا۔ چیف منسٹر واقف ہے مساجد کی شہادت سے، مساجد بنانا پڑے گا، سڑک پر مسئلے کو ہم طے کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے سڑک پر مسئلے کو طے کر کے بتایا۔ آج چیف منسٹر سے ملاقات کر سکتا تھا میں، لیکن میں نے سمجھیے کہ صاحب صرف اس وجہ سے نہیں کی کہ لوگوں کے اندر کی دل کی کیفیت ذرا اور باہر آنے دیجیے، ذرا سمجھیے رخ سے پردے اور اٹھنے دیجیے۔ چیف منسٹر کے ایکٹس کو ہم دیکھیں گے اور قطعاً یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جنور ہو چاہے کہیں اور ہو۔ ابھی تک شمشاباد کی مسجد نہیں بنائی گئی، مسجد جاگیردار 2-3 بار میں سمجھیے کہ وفد آپ کے چیئرمین کو بول چکا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ
ہمارے قریشی فہیم قریشی صاحب نے بھی بڑا دباؤ ڈالا، وہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن صرف تماشا ہو رہا ہے۔ مساجد کی شہادت پر، مساجد کی عظمت پر، اور قرآن کی عظمت اور قرآن کے وقار اور اس کی بے حرمتی کے تعلق سے ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ بہت واضح پیام ہے۔ اب نمبر 2 یہ، حکومت میں اگر دم ہے تو سمجھیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے جو نام میرے پاس ہیں: مٹو پریوار رمیش، مٹو وشوناتھ، سمدو جمنی ولے، منڈو ستیش، ZPC کا سمجھیے کہ صاحب بیٹا پربھاکر، اور پھر بھتنا گوپال، سبودو، پلا نریندر جو سمجھیے گرام پنچایت اسکول کا ذمہ دار ہے، اور پھر ایک ایناڈو رپورٹر بھی ہے اس کمیونل رائٹس میں انوالو، کیندرا ناگیندر اس کا نام ہے، اور پھر سمجھیے کہ مہیش موتی رام جو ٹیچر ہے ٹانڈوں کا جو ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے آپ کے ایجوکیشن کی، اس ٹانڈوں کی آرگنائزیشن کا وائس پریزیڈنٹ بھی اس میں انوالو ہے، اور دوسرے بہت سے نام ہیں میرے پاس جو ڈائریکٹ انوالو تھے۔ 200 سمجھیے کہ صاحب پیٹرول کی بوٹلز تقسیم کی گئیں۔ کس نے تقسیم کیا؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ کیا اس کے پیچھے سازش ہے؟ ہمارا قصور یہ کہ ہم کانگریس کو ووٹ دیے ہیں، اور کانگریس سمجھے کہ انصاف نہیں کرے گی، مساجد کی بے حرمتی برداشت کرے گی۔ اگر ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کانگریس کو ووٹ دیے ہیں، تبدیلی لائے ہیں، تو پھر تبدیلی لانا ہم جانتے ہیں۔ کوئی پریشان ہونے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ 10 کروڑ ان ظالموں نے، تم اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ سے محبت رکھتے ہو، اس وجہ سے تمہاری املاک تباہ ہوئی۔ اللہ 10 گنا تم کو عطا کرے گا، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، حکومت کے خزانوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ حکومت ان مسلمانوں کو کھڑا کرے، ان مسلمانوں کی تجارت اور مساجد کا جو ڈیمیج ہوا ہے ان تمام کو حکومت ریکنسٹرکشن کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔